السلام علیکم، بول نیوز میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں شرزیل ارشد اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ مکمل دستاویز بول نیوز پر 2765 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 519 ارب روپے مختص، بندوبستی اضلاع کے 2070، ضم اضلاع کے 318، اے آئی پی کے 377 منصوبے شامل۔ کل منصوبوں میں 1564 پرانے اور 1201 نئے منصوبے شامل ہیں۔ اس دستاویز کے مطابق غیر ملکی امداد پر صوبے میں 56 منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ مکمل دستاویز بول نیوز نے حاصل کر لی۔ 2765 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 519 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بندوبست اضلاع کے 2070، ضم اضلاع میں 318، اے آئی پی کے 377 منصوبے شامل، جبکہ کل منصوبوں میں 1564 پرانے اور 1201 نئے منصوبے شامل ہیں۔ دستاویز کے مطابق غیر ملکی امداد پر صوبے میں 56 منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ مکمل دستاویز بول نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ 2765 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 519 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بندوبستی اضلاع کے 2070، ضم اضلاع 318، جبکہ اے آئی پی کے 377 منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ دستاویز کے مطابق کل منصوبوں میں 1564 پرانے اور 1201 نئے منصوبے شامل۔ غیر ملکی امداد پر صوبوں میں 56 منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ مالی سال کا بجٹ مکمل دستاویز بول نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ 2765 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 519 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بندوبستی اضلاع کے لیے 2070، ضم اضلاع 318 اور اے آئی پی کے 377 منصوبے اس میں شامل ہیں۔ کل منصوبوں میں 1564 پرانے اور 1201 نئے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی امداد پر صوبے میں 56 منصوبوں پر کام بھی کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ مکمل دستاویز بول نیوز پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام گونج رہا ہے۔ قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قیام امن کے لیے ان تک کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان اور فیلڈ مارشل کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ ایران اور پاکستان کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں سب سے زیادہ کلیدی رول فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہے، جنہوں نے امن کے قیام کے لیے یہ 2.5-3 مہینے نیند کو آنکھوں میں بسائے شبانہ روز انت تک کام کیا۔ اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور تھا جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی عزت اور وقار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ تمام پہاڑ نما مسائل اور مشکلات اللہ تعالیٰ نے حل کر دی۔ کل شام کو میری ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ان کا ٹیلی فون کال آئی۔ انہوں نے بار بار کہا کہ وزیر اعظم، میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کا اپنی طرف سے اور ایرانی قوم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نام لے کے فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ان کو پاکستان جلد سے جلد آنے کی دعوت دی۔ پوری قوم آپ کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ عالمی امن معاہدے میں پاکستان کے کردار نے اسے امن کا علمبردار ثابت کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی بولے کہ پاکستان کی فوج اور پارلیمان ہماری ہے، پاکستان کی ترقی ہم سب کی ترقی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ایران امریکہ معاہدے نے ثابت کر دیا پاکستان عالمی امن کا خواہاں ہے اور اس نے تیسری عالمی جنگ کے خطرے کو ٹال دیا۔ دن تھا جو پاکستان کے عوام اور اس پارلیمنٹ کے لیے ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے جب آپ نے وہ ایک دستاویز سائن کیا۔ فیلڈ مارشل صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب اور آپ کی جتنی ٹیم تھی فارن آفس کی،
نے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہمیں اتنی بڑی ایک عزت نہیں دی جو کہ کل کے سگنیچر سے ملی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی قدر و منزلت اور عزت کی بات، وقار کی بات پاکستان کے حصے میں آئی. پاکستان نے سفارتکاری کے میدان میں یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. میں جناب وزیر اعظم صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو اور جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں. آج تیل کی ہفتہ وار قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. یقین ہے کہ قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا. جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں. یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. آج سے 3 مہینے پہلے جب جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور ایک طوفان تھا مہنگائی کا، اور پاکستان کے عوام نے اس مہنگائی کے طوفان کو جس طرح تحمل سے برداشت کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. اور میں آج آپ کے طور سے پاکستان کے عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا، تیل کا اور پیٹرول کا اعلان کرنا ہے. آج اس ایوان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کی خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. بول نیوز کے مائک پر پاکستان بھر سے شہریوں نے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کیا تجویز کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کس قدر بڑی مہنگی ہوئی ہے، کم از کم کچھ تو ریلیف ملے. پیٹرول کی کمی اگر کرنی ہے تو 5-10 روپے نہ کرے، کم از کم 150 روپے کرے تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور عوام کو اس مہنگائی سے نجات ملے. تقریباً 150 روپے آنے چاہیے قیمت. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو سستی ہونی چاہیے، آٹا، گھی، تیل، چینی، ہر چیز میں مہنگائی نے کمر توڑ دی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. یہ حکومت کو چاہیے کہ جس ریٹ سے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی نا، عوام کو ان کو چاہیے کہ اس سے کم ریلیف دیں. پہلے کی جتنی بڑھائی تھی اتنی کم کرنی چاہیے. اگر واپس 250 تک آ جاتی ہے پیٹرول کی قیمت تبھی ہمیں ریلیف ملے گا، ادروائز دیر از نو ریلیف. پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، اس سے بہت زیادہ عوام کو فرق پڑے گا، کیونکہ جن کے پاس بائکس ہے، موٹر سائیکل سوار ہے، کوئی بھی اس طرح کے ہے، یا کوئی بھی جاب پرسن ہے نارمل جو پاکستان کے اندر جیسے جس کی 30-40,000 پہ ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ فرق پڑے گا. جو مہنگائی کے حساب سے نا وہ پیٹرول 150 ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے. غریب مشکلات میں ہیں، گھر کا خرچہ پورا کریں، افورڈ کریں، یا گھر کا کرایہ افورڈ کریں، یا گاڑیوں کا پیٹرول یا رکشوں کا پیٹرول جمع کرائیں. ہماری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ کم 100 روپے تو پیٹرول میں گرانے چاہیے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے. اچھی بات ہے، کم ہونی چاہیے، لیکن پاکستان نے جو اتنا امن کا وہ دیا ہے پیغام. زیر اہتمام پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر جنرل سیکرٹری لاہور چودھری حمید الحسن گجر نے کہا کہ اگر حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر رہی ہے تو یہ کمی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور عوامی توقعات کے مطابق ہونی چاہیے. سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیوں منسوخ ہوا؟ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وجہ بتا دی. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ مذاکرات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. محرم الحرام کی وجہ سے ایران کے ساتھ دوسرے مرحلے کے مذاکرات کچھ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں. جولائی کے پہلے ہفتے میں شہید آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کی رسومات ادا کی جانی ہیں. 60 روز کے اندر دوسرے مرحلے کے مذاکرات مکمل کرنے ہیں. بولے ایرانی صدر نے معاہدے پر دستخط کر دی، اب سوئٹزرلینڈ جانے کا مقصد باقی نہیں رہا. سوئٹزرلینڈ میں موجود اپنے آفیشلز کو واپس بلا لیا. سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ایم کیو ایم نے حکمران جماعت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. ایم پی اے شارق جمال بولے پیپلز پارٹی کی حکومت کے 18 برس گزرنے کے باوجود عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. کراچی دنیا کے بدترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے. کہا پیپلز پارٹی کٹہرے میں کھڑی ہے، انہیں اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہوگا.
ہی نہیں نا, ہم نے اس لیے تو بجٹ پہ بات نہیں کری سر. 18 سال کے بعد بھی عوام ان مسائل سے گرے ہوئے ہیں, تو بجٹ کی کارکردگی نہیں سر. سندھ حکومت جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہے. حکومت کو جواب دینے چاہیے, نئے وعدے نہیں دینے چاہیے. اچھا پنجاب کی یہاں بات کرتے تو شاید لوگوں کو برا لگتا ہے. کراچی رینک 170 آؤٹ آف 173 سٹیز. پیرس کا بجٹ جو آیا ہے اس 2026-27 کا 3500 ارب. اس سندھ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ مسائل حل کرنے اب تک نہیں سیکھے. آج افسوس کی بات ہے شہر کراچی کی عوام اپنی بیسک سہولیات کے لیے جو ہے پریشان ہے. حکومتی سائٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی ایک ممبر مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنے میں ان کو کیا تکلیف ہے. جب تک سر آرٹیکل 140A پہ PSC نہیں کریں گے صبح یہ شہر پورا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس نظام کے تحت چل ہی نہیں سکتا پاکستان سر. پشاور آفیسرز میس میں بنو کے عمائدین کا امن گرینڈ جرگہ منعقد ہوا, جس میں بنو میں امن و امان کی صورتحال, دہشت گردی کے خاتمے اور عوامی تعاون کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا. جرگے نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم, پولیس اور ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. شرکا نے بنو میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مؤثر آپریشنز کا مطالبہ کیا. اس موقع پر پولیس, سیکیورٹی فورسز اور عوامی شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. خیرپور میں HIV ایڈز کے وار جاری, ایک اور نیا کیس سامنے آ گیا ہے. گمبٹ میں HIV کے شعبے میں 3 بچے وارڈ میں منتقل کیے گئے. گزشتہ روز 10 سالہ عامر نامی بچے میں HIV کی تصدیق ہوئی. خیرپور میں 3 ماہ کے دوران 4 متاثرہ بچے جان سے جا چکے ہیں, جبکہ 25 سے زائد مبتلا ہیں. ورثاء کا کہنا ہے کہ بچوں کی HIV رپورٹ نہیں دی جا رہی ہے. حکومت سے علاج کے لیے جلد اقدام کا مطالبہ بھی کیا. چیئرمین PIA اسلم آر خان انتقال کر گئے. مرحوم کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ خیابان غازی ڈیفنس کراچی میں ادا کر دی گئی. اسلم خان گزشتہ 6 دہائیوں سے PIA سے منسلک تھے اور ادارے کی تنظیم نو اور اسے دوبارہ منافع بخش بنانے میں مرحوم کے فیصلوں کا اہم کردار رہا. CEO PIA اسلم آر خان کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم ایئر لائن اس آنے پر سوگوار ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.